حضرت غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، ان کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کی والدہ بھی وقت کی بہت بڑی ولیہ، اور آپ کے والد جو ہیں وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور اللہ کے درویش تھے، جن کا نام سید موسیٰ، اور پورا نام ان کے لقب کے ساتھ اس طرح ہے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ ابو صالح کا مطلب یعنی کہ بڑے ہی متقین، نیک پارسا، بڑے ہی برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اور موسیٰ نام رکھا تھا آپ کے والدین نے۔ اور جنگی دوست آپ کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ آپ جہاد کو بڑا پسند فرماتے تھے، یعنی کہ مجاہد بھی تھے۔ حضرت غوث اعظم کے والد محترم آپ مجاہد بھی تھے، آپ صوفی باصفا بھی تھے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب کشف ولی بھی تھے۔ آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ کون کون سی جنگیں تھیں اور کس طرح کے معاملات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ایک مرتبہ ان کے میں آپ کو کشف کا معاملہ بتانے لگا ہوں۔ کچھ لوگ نا مٹکے لے کے جا رہے تھے، سرکاری ان کا پروٹوکول تھا، اور ان کے ساتھ کچھ سپاہی تھے۔ تو جب حضرت غوث اعظم کے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست انہوں نے دیکھا تو یہ تھوڑے سے جلال میں آ کے انہوں نے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ ان مٹکوں میں شراب تھی جو کہ ایوان صدر میں جانی تھی۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ بزرگوں چھوڑیں، یہ آگے جانی ہے بادشاہ وقت جو ہیں ان کے دربار میں، تو یہ ان کا سامان ہے، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ تو حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا میں کیوں نہ اس معاملے میں پڑھوں؟ آپ نے کہا کہ یہ مٹکوں کے اندر ہے کیا، مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے نہ دکھایا، آپ نے اپنا ڈنڈا پکڑا اور ان مٹکوں کے اوپر مارا، وہ سارے کے سارے مٹکے ٹوٹ گئے اور شراب جو تھی وہ بہہ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جاؤ جا کے بادشاہ کو بتا دینا کہ میں نے کیا ہے، بادشاہ کو بتا دینا میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ وہ سامان کدھر ہے، کہا جی ایک اس طرح کے بزرگ ملے تھے، انہوں نے اس طرح کا معاملہ کر دیا اور مٹکے ٹوٹ گئے ہیں، مٹکے ختم ہو گئے، شراب جو ہے وہ بہہ گئی۔ کہنے لگے کہ ان بزرگوں کو لے کے آؤ میرے پاس۔ جب آ گئے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا، بادشاہ کہنے لگا کہ اے ابو صالح تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے مٹکے ہیں؟ تمہیں کس نے یہ حکم دیا کہ تم اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں دخل اندازی دو؟ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ تو حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، میں اللہ کا ملازم ہوں۔ کہا کہ اچھا اللہ کے ملازم ہیں، آپ نے ڈیوٹی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے لگوائی ہوئی ہے، کوئی دلیل؟ کہا کہ ہاں دلیل ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جو مومن ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کہا کہ آپ نے مجھے کیسے روکا؟ کہا کہ مجھے تو پسند آ گیا تھا کہ تو کہیں شراب پی کے جہنم میں نہ چلا جائے، میں نے مٹکے ہی توڑ دیے ہیں، میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا بادشاہ جہنم میں جائے، یہ شراب پیے گا اور یہ جہنم میں جائے، میں نے مٹکے ہی توڑ دیے ہیں، لہٰذا شراب بہا دی گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو جہنم میں جائے۔ جب یہ بات کی تو بادشاہ کے اوپر نا بات نے اثر کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت کیا آپ میرے وزیر بن سکتے ہیں؟
بادشاہ بھی اس وقت کے جب اثر کر جاتی تھی بات، اب ویسے نہ ولی رہے نہ بادشاہ ہے. اب ایوان صدر سے ایک کال آئے، سارے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ذبح کروا کے آتے ہیں، منا کے کچھ نہیں آتے. اب تو یہ معاملہ ہو چکا ہے نا کہ بادشاہ کے سامنے بٹھا کے زرداری صاحب سے کوئی کہے نا کہ صدر صاحب قوم مر گئی ہے، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. وزیر اعظم کو سامنے بٹھا کے کہے نا کہ وزیر اعظم صاحب مانا کہ آپ کو بڑی بیماریاں ہیں، آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، لیکن قوم کو تو کوئی بیماری نہیں ہے نا، ان کو تو غربت سے نکالیں. لیکن نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ جا کے سب اس کے لیے جگرا ہونا چاہیے جو بندہ اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو، پھر ہی بات بنے گی، ادروائز کہاں پہ بنے گی. تو حضرت ابو صالح نے جب یہ بات کہی بادشاہ کو بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں بابا جی، آپ میرے وزیر بن جائیں. انہوں نے کہا کہ تمہارا وزیر بنوں؟ واہ، اوپر کے درجے سے نیچے والے درجے پہ لے کے آنا چاہتے ہو؟ تمہارا وزیر میں بن جاؤں؟ میں تو رب کا بنا ہوا ہوں، تمہارا کیسے میں وزیر بن جاؤں؟ میں رب کی نوکری کر رہا ہوں، تو رب کی نوکری افضل ہے تمہاری نوکری سے. تمہارا تو ایک محدود ہے نا پیمانہ، لیکن میرے رب کی بادشاہت تو محدود نہیں ہے نا. تو میں جب اس لامحدود کا نوکر ہوں تو مجھے اس کا ہی نوکر رہنے دو، اپنا نہ بناؤ مجھے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے.